کہا جاتا ہے انبیاء کے باپ۔ آپ کے بعد جتنے نبی رسول تشریف لائے سارے آپ کی اولاد میں سے تھے، تو اس لحاظ سے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابو الانبیاء۔ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا۔ تو خلیل کے کئی معنی ہیں، بہرحال جس کا ایک یہ بھی ہے کہ جس کی دعا قبول ہو، مستجاب الدعوات۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سمندر کے کنارے ایک مردے کو دیکھا، پانی میں مد و جزر، کبھی چھال مارتا ہے تو وہ بیچ دریا کے ہو جاتا ہے یا سمندر کے، اور پیچھے آتا ہے تو وہ کنارے پر پڑا رہ جاتا ہے۔ جب وہ مردہ پانی میں جاتا ہے تو مچھلیاں اس کا گوشت کھاتی ہیں، جب وہ پانی کنارے سے ہٹتا ہے درندے پرندے اس کا گوشت کھاتے ہیں۔ اب اس کا کچھ حصہ مچھلیوں کے پیٹ میں چلا گیا، کچھ درندوں کے پیٹ میں اور کچھ پرندوں کے پیٹ میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اپنی آنکھوں سے میں دیکھوں کہ اللہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ یقین تو تھا، کیونکہ یہ یقین تو ایک عام ایمان والے کے لیے بھی ضروری ہے، وہ تو اللہ کے نبی تھے، صرف مشاہدہ چاہتے تھے، معائنہ کے آنکھوں سے، کیونکہ جو آنکھوں سے دیکھنا ہے وہ کہیں اعلیٰ ہوتا ہے سننے سے۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، رب آرینی کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ تو مجھے دکھا کہ مردوں کو کیسے زندہ کرے گا۔ قال اولم تؤمن، فرمایا ابراہیم تیرا یقین نہیں؟ قال بلا، یعنی اللہ کو پتہ اس نے یقین ہے ابراہیم، بولو بھی، تو پھر بھی سوال کیا، تو معلوم ہوا کہ سوال عدم علم کی دلیل نہیں ہے، بعض اوقات علم ہونے کے باوجود کسی حکمت کی بنا پر سوال کیا جاتا ہے۔ تو پوچھا اولم تؤمن، تجھے یقین نہیں؟ قال بلا، یا اللہ ہاں کیوں نہیں، یقین تو ہے، ولکن لیطمئن قلبی، مگر میں مشاہدے سے اپنے دل کو مزید یقین سے آباد کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا فخذ اربعۃ من الطیر، 4 پرندے لو، مور، مرغ، کبوتر، کوا، یہ 4 پرندے لیے، اور اللہ نے فَصُرْهُنَّ، ان کو اپنے سے مانوس کرو، پھر ان کو ذبح کرو، ان کا گوشت آپس میں مکس کر دو، ثُمَّ اجْعَلْ عَلَىٰ كُلِّ جَبَلٍ مِّنْهُنَّ جُزْءًا، پھر مختلف پہاڑوں پر اس متفرق اور مخلوط اجزاء کو رکھ دو۔ سارے پرندوں کا گوشت کیا، ان کا قیمہ کیا، ان کو مکس کیا، ملایا، اور مختلف پہاڑوں پر اس کا گوشت، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، اور آپ نے جو اس کے سر تھے نا پرندوں کے وہ اپنے پاس رکھ دیں۔ اللہ نے فرمایا ثُمَّ ادْعُوهُنَّ، پھر ان پرندوں کو بلاؤ، ثُمَّ ادْعُوهُنَّ یاتینک، وہ آئیں گے تیرے پاس، یا دوڑتے ہوئے، چنانچہ آپ نے آواز دی تو وہ گوشت کے اجزاء ہوا میں اڑے، جو جس کا جز تھا وہ اس کے ساتھ ملا، کبوتر کا کبوتر کے ساتھ، مور کا مور کے ساتھ، اور پھر وہ آ کر اپنے اپنے سر سے جڑ گئے۔ تو یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ خواہش کو قبول فرمایا، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے دور حکومت میں
پیدا ہوئے۔ نمرود نے خدائی کا دعویٰ کیا ہوا تھا، لوگ بتوں کی عبادت کرتے، کوئی ستاروں کی، کوئی چاند کی اور کوئی سورج کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دلائل سے ان کو سمجھانے کی کوشش کی۔ فلما جن علیہ اللیل رأى کوكبا، جب رات کا اندھیرا چھا گیا تو آپ نے ستارہ دیکھا۔ قال ھذا ربی، اسے میرا رب کہتے ہو؟ فلما افل، جب ستارہ ڈوب گیا، قال لا احب الآفلین، میں تو ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، کبھی ہو کبھی نہ ہو، وہ معبود کیسے ہو سکتا ہے، وہ خدا کیسے ہو سکتا ہے، وہ الہ کیسے ہوتا؟ خدا تو الان کما کان ہے، جیسے تھا اب ہے اور قیامت تک ایسے رہے گا، اس میں کوئی تغیر و تبدل آ سکتا؟ تو فرمایا پھر وہ بات چاند کو مانتے تھے خدا۔ فلما رأى القمر بازغا قال ھذا ربی، جب آپ نے چاند کو چمکتے ہوئے دیکھا، کہا اسے میرا رب کہتے ہو؟ فلما افل، جب چاند ڈوب گیا نا، قال لئن لم یہدنی ربی لأکونن من القوم الضالین، اگر رب میری رہنمائی نہ کرتا تو میں تو راہ سے بھٹک جاتا۔ بعض سورج کی پرستش کرتے تھے۔ فلما رأى الشمس بازغۃ، جب سورج کو چمکتے ہوئے دیکھا، قال ھذا ربی ھذا اکبر، فرمایا یہ تو بہت بڑا ہے، اس لیے اس کو میرا رب کہتے ہو۔ فلما افل، آگے حافظ کوئی ہے کہ نہیں؟ مجھے ذہن سے اتر رہا ہے کئی حروف۔ فلما رأى الشمس بازغۃ قال ھذا ربی، فلما افلت ہے، فلما افلت، جب وہ سورج بھی ڈوب گیا، قال یا قوم انی بریء مما تشرکون، اے میری قوم میں تمہارے شرک سے بیزار ہوں۔ انی وجہت، یہ سب کو اکثر کو آتا ہے، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین، میں نے اپنے چہروں کو اس ذات کی طرف کیا ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، میں ہر باطل سے جدا ہوں اور میں مشرکوں سے نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بتوں کی مسلسل مخالفت کرتے رہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَٰذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي یہ أَنْتُمْ لَهَا عَابِدُونَ، یہ کیا بت ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو؟ قَالُوا وَجَدْنَا آبَاءَنَا لَهَا عَابِدِينَ، ہم نے باپ دادوں کو ایسے کرتے ہوئے پایا۔ قال لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، فرمایا تم بھی گمراہ تھے، تمہارے باپ دادا بھی گمراہ تھے۔ حق میں جرت ہوتی ہے، حق میں جرت ہوتی ہے، اس لیے ڈرے نہیں، خوف زیادہ نہیں۔ فرمایا انتم وآباؤکم، تم بھی تمہارے باپ دادا بھی فی ضلال مبین، کھلی گمراہی میں تھے۔ اب ان کے لیے یہ آواز بڑی نامانوس تھی، ان کے کان یہ آواز سننے کے لیے تیار۔ قالوا وجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، کیا آپ صحیح بات کر رہے ہیں یا ہم سے مذاق کر رہے ہیں؟ اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذالکم من الشاہدین، فرمایا تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں۔ وہ جا رہے تھے اپنے میلے کو، انہوں نے حضرت ابراہیم کو دعوت دی کہ آپ بھی ہمارے ساتھ ہیں، تو آپ نے فرمایا انی سکیم،
مجھے بیماری ہے، تو انہوں نے ظاہری بیماری مراد لی، آپ نے سمجھا کہ یہ تمہاری عادتوں سے، تم جو بتوں کی عبادت کرتے ہو، مجھے اس کی وجہ سے پریشانی ہے۔ اب وہ جا رہے تھے نا، تو آپ نے کیا ایک جملہ بولا، وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَن تُوَلُّوا مُدْبِرِينَ، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں سے نمٹ لوں گا تمہارے جانے کے بعد۔ وہ بت خانے میں جانے سے پہلے کھانے رکھ گئے تاکہ واپس آ کے میلے سے برکت کے طور پر اسے کھائیں گے۔ بت خانہ خالی تھا، حضرت ابراہیم بت خانے میں داخل ہوئے، کلہاڑا پکڑا، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا بتوں کو، فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا بتوں کو، إِلَّا مگر كَبِيرًا لَهُمْ بڑا رہن دیتا، بڑا بت کیوں، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، شاید یہ کو پوچھن کہ بتا ہمارے معبودوں کا حشر کس نے کیا ہے۔ جب وہ میلے سے واپس آئے، انہوں نے اپنے بتوں کا یہ حشر دیکھا، آگ بگولا، آؤٹ آف کنٹرول، جذبات بے قابو ہو گئے، کیونکہ کسی کے خدا کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ قالوا من فعل هذا بآلهتنا انه لمن الظالمین، جس نے ہمارے خداؤں کا یہ حشر کیا وہ بڑا ظالم ہے۔ لبو کن کی تب تو جنہوں حضرت ابراہیم علیہ السلام دی گل سن لی سی نا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، کہنے لگے ایک نوجوان جو ان بتوں کو برا کہتا ہے، اس نے یہ کہا تھا میں ان سے نمٹ لوں گا، لگتا ہے او دا ہی کم ہے، لگتا ہے۔ پھر کہنے لگے فاتو بہی علی اعین الناس، اس کو لوگوں کے سامنے لاؤ، لعلہم یشہدون، تاکہ وہ گواہی دیں کہ ان کیا ہے، لعلہم یشہدون۔ قالوا، انہوں نے کہا، پہلے تو یہ ہے نا، آپ کو نمرود کے پاس جانے کا کہا گیا، نمرود کے پاس جو جاتا اسے سجدہ کرتا، مگر آپ نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے آ کے پوچھا، قالوا اانت فعلت ھذا بآلہتنا یا ابراہیم، اے ابراہیم تو ساڈے خدا دا حشر کیتا، کیا کہا، انت فعلت، کیا تو نے کیا؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فلیسألوہم ان کانوا ینطقون، انہاں کو وڈے کو پوچھو جتے موڈے تے کہاڑا ہے، انہوں پوچھو، فلیسألوہم انہاں کو پوچھو، ان کانوا ینطقون اگر یہ بولتے ہیں۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہیں یہ کہا نا، فرجعوا الی انفسہم، تھوڑی دیر واسطے انہیں غور کیتا کہ جڑے اپنے آپ نو نہیں بچا سکتے ساڈا کی کر سکن گے، جڑا اپنے آپ، فرجعوا الی انفسہم، اپنے ال غور کیتا، فقالوا انکم انتم الظالمون، کہنے لگے تجھے بڑے ظالم ہو جو ان بتوں کی پوجا کرتے ہو، جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکتے، ہمیں کیا فائدہ پہنچائیں گے۔ لیکن ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر ان کی مت الٹی ہو گئی، پھر ان کی مت ماری گئی، مت ماری گئی، میں نے پتہ نہیں، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر وہ ان کو اوندا کر دیا گیا، ان کی مت الٹی ہو گئی۔ تو کہتے لقد علمت، اے ابراہیم تنوں چنگا بھلا پتہ ہے، ما ہؤلاء ینطقون، اے بول دے، بولو ما ہؤلاء ینطقون، یہ بولتے نہیں ہیں،
تو پھر ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا قال افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم افلا تعقلون. زندہ باد زندہ باد. اب فرمایا کیا تم ایسوں کی پوجا کرتے ہو؟ افتعبدون من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کی پوجا کرتے ہو. ما لا ینفعکم شیئا، جو تمہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے. ولا یضرکم، اور نہ کوئی. اف لکم، افسوس ہے تم پر. ولما تعبدون من دون اللہ، اور تمہارے معبودوں پر. افلا تعقلون، تھانو عقل تے ہے ہی نہیں. افلا تعقلون، کیا تم سمجھتے نہیں؟ ظالم جب دلیل سے عاجز آ جاتا ہے، ظالم جب، تو پھر وہ اپنی طاقت دکھاتا ہے. دلیل سے عاجز آ گئے، طاقت پہ اتر آئے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب نمرود کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اس نے کہا تو نے مجھے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا میں اپنے رب کے علاوہ کسی کو سجدہ. وہ پوچھتا تیرا رب کون ہے؟ وہ تو اپنے آپ رب کے اندر. قال رب الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک. اس تکبر پر کہ اللہ نے اسے بادشاہت دی، وہ ابراہیم سے جھگڑا. اذ قال ابراہیم ربی الذی یحیی و یمیت، ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے. میرا رب. قال انا احیی و امیت، کہنے لگا میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں. اس نے دو بندے لیے، ایک کو زندہ کر رہنے دیا ایک کو مار دیا. کہنے لگا دیکھو میں نے بھی ایک کو زندہ کیا ایک کو مار دیا، یہ کام تو میں بھی کرتا ہوں. حالانکہ زندہ کرنے کا مطلب ہے کہ عدم سے وجود میں لانا، نیست سے ہست کرنا. اللہ تو ایک نطفہ آب سے پری پیک کر شکل کو مارج وجود میں لاتا ہے. تو زندہ کرنے کا تو یہ معنی تھا. اس نے کہا جی میں جب بے گناہ ہوں قتل کروا دیتا تو گناہ گار ہوں چھڑ دیتا، میں زندہ کرتا. تو ابراہیم علیہ السلام نے بحث سے لمبی نہیں کی، دوسری دلیل دی. قال قال ان اللہ یاتی بالشمس من المشرق فاتی بہا من المغرب. فرمایا میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو مغرب سے نکال کے دیکھا. فبہت الذی کفر، کافر کے طوطے اڑ گئے، کافر حیران رہے. جب سوال پیدا ہوتا ہے، اس نے یہ کہا کہ میں زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں. حالانکہ یہ بظاہر ویسے مکمل بیوقوف تھا نا، بظاہر یہ زیادہ بیوقوفی کی بات تھی، مگر اس نے یہ کیوں نہیں کہا کہ سورج مشرق سے میں نکالتا ہوں، رب نو کہا مغرب تو کٹ کے دس. یہ دعویٰ کرنا تو اس کے لیے کچھ عقل میں بھی آتا تھا. وہ بات جو عقل میں بھی نہیں آتی تھی کہ زندہ کرتا ہوں میں مارتا ہوں، وہ تو اس نے کہہ دیا. مگر یہ اس نے کیوں نہیں کہا کہ سورج کو مشرق سے میں نکالتا ہوں، اپنے رب نو کہا مغرب تو کٹ کے دسے. کیونکہ میرا یقین یہ کہتا ہے کہ اس کا دل مانتا تھا کہ اگر میں نے کہا کہ اپنے اللہ کو کہہ سورج کو مغرب سے نکال، اللہ نے اپنے خلیل کی ٹالنی نہیں، سورج فوراً مغرب سے نکل آنا ہے. ورنہ اور تو گل سمجھ ہی نہیں آتی. دیکھو نا اس نے یہ تو کہہ دیا کہ سورج میں مردہ کو زندہ کرتا ہوں مار دوں، ایک نو مار دیتا ایک نو رہن دیتا. تو کیا دیکھو جی میں نے زندہ کیا، میں نے
مار دیا. تو یہ اس نے بے عقلی کی بات کی کہ تھوڑی بہت عقل والی سی وہ نہیں کی تھی, تھوڑی بہت ہی. تو معلوم ہوا کہ اس کو پتہ تھا کہ ابراہیم نے کہا تو اللہ نے سورج کو فوراً مغرب سے. بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باطل کے مقابلے میں ڈٹ گئے, انہوں نے کی کیا, افقالو حرکوہ, سارے رل کے صلاح کی تھی, مشورہ کیتا, حرکوہ, ان کو جلا دو, کی کرو ان کو, وانصروا آلہتکم, اپنے خداواں نو بچا لو. خدا چنگے نے جنہوں عبادت کرنے والے بچا رہے ہیں. وانصروا آلہتکم, اپنے خداؤں کی مدد کرو, ان کنتم فاعلین, جے تسی کر سکتے ہو, جے تسی. پھر انہوں نے ایک چار دیواری بنائی, اس میں لکڑیاں جمع کی, آگ لگائی, آگ کے شعلے بلند ہوئے, اتنی آگ کی تیزی سے مفسرین نے لکھا ہے کہ جو پرندہ اوپر سے اڑتا وہ جل کر نیچے گر پڑتا. اب آگ کی حرارت دور تھی. اب یہ پریشانی ہوئی کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا کیسے, قریب تو کوئی جا نہیں سکتا, قریب تو کوئی جا نہیں سکتا, آگ میں ڈالا کیسے جائے. شیطان شکل انسان میں آیا, اس نے دوزخ میں ایک آلہ دیکھا تھا, اس کا نام گوپھن لکھا ہے, مجھے پتہ نہیں کیا ہوتا ہے. وہ بتایا جس کے ذریعے وزنی چیز کو دور پھینکا جا سکتا تھا. جب اس گوپھن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رکھا گیا تو پانی کا فرشتہ آیا, ساڈے لائق کوئی خدمت ہے دسو, ہم آگ کو بجھا دیں. اب آگ کا فرشتہ آیا, آپ حکم دیں یہ آگ اڑا کر ان کے گھروں کو جلا دیا جائے. آپ نے انکار کیا. اس نے میں جبریل آئے, کہنے لگے آپ بھی حاجتن, میرے لائق کوئی کم ہے, آپ بھی حاجتن یا لکا حاجتن, آپ کو کوئی ضرورت ہے. فرمایا اما الیکا فلا, ہے تے صحیح پر تیری نہیں, ہے تے صحیح. تو جبریل نے کہا کہ اگر میری حاجت نہیں تو جس کی حاجت ہے وہ دے کولوں مانگ لو, اللہ کولوں سوال کرو, اللہ مینوں اگ کولوں بچا لے. آپ نے فرمایا علمہ بحالی یغنی عن سوالی, رب نو میرے حال دا علم ہے, اگر وہ اسے وچ راضی تے میں بھی اسے وچ راضی. علمہ بحالی, اللہ کو میرے حال کا علم ہے, میرے سوال دی لوڑ نہیں, میرے سوال دی لوڑ. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کی طرف پھینکا گیا تو اللہ نے فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم. قلنا, ہم نے کہا, یا نارو, اے آگ, کونی, ہو جا, بردن, ٹھنڈی مگر تکلیف دینے والی نہیں, سلامن, سلامتی والی, علی ابراہیم, ابراہیم پر. سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسان, سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسان نے ثابت کر دیا نار میں کب نور جلتا ہے, کہ ثابت کر دیا نار میں کب نور. سارے بول دیو, سپرد آتش نمرود ہو کر ایک انسان نے ثابت کر دیا نار میں کب نور, نار میں کب نور. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کچھ مہمان آئے تو حضرت انس نے خادم سے فرمایا کہ یہ جو دسترخوان ہے نا,
اس کو آگ میں ڈال دیا۔ دسترخوان کو آگ میں ڈالا گیا، تھوڑی دیر کے بعد نکالا گیا، وہ اجلا، میل ختم اور وہ صاف و شفاف۔ مہمان حیران، یہ ماجرا کیا ہے؟ آگ کی فطرت جلانا ہے، کپڑے کی فطرت جلنا ہے، وہ قوت مؤثرہ ہے، وہ قوت متاثرہ ہے، وہ فاعل ہی ہے، وہ انفعالی ہے۔ آگ نے اثر کیا نہیں، کپڑے نے اثر قبول کیا نہیں۔ اس کا پس منظر کیا ہے، ماجرا کیا ہے؟ مہمانوں نے حیران ہو کر حضرت انس سے پوچھا تو حضرت انس نے فرمایا کہ سرکار میرے گھر تشریف لائے تھے، سرکار کا جسم اقدس ایک کپڑے سے مس ہوا تھا، اس کے بعد جب یہ میلا ہو جاتا ہے اسے آگ میں ڈال دیا جاتا ہے۔ آگ میل تو کھا جاتی ہے، کپڑے یوں کا توں کا رہتا ہے۔ معجزے انبیاء کو خدا، معجزے انبیاء، معجزہ بن کے آیا اور خلق سے اولیاء، عام مخلوق سے ولی افضل، ولیوں سے رسول افضل، خلق سے اولیاء اور رسولوں سے اعلیٰ، بلکہ سب سے اولا اعلیٰ، سب سے بالا والا۔ ہمارا تو پہلے سے پروگرام ہوتا ہے کہ ہمارا ہر مہینے کا